In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, welcome back to Sikh Landscape. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا کیتھزم یونیورسٹی میں ایم فل پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن اسکالرشپ اور اس کے علاوہ جو انٹرویو اس کے ریلیونٹ ساری انفارمیشن. تو اگر تو آپ یہ ویڈیو آپ کے ریلیونٹ ہے تو اسے آخر تک لازمی دیکھیے گا. جی تو ابھی حال ہی میں کیتھزم یونیورسٹی میں جو سپرنگ 2023 کے ایڈمیشنز اناؤنس ہوئے ہیں، جس میں بی ایس لیٹرل انٹری، ایم فل پی ایچ ڈی کے ایڈمیشنز اناؤنس ہوئے ہیں. لیٹرل انٹری اور بی ایس پہ آلریڈی میں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے، تو وہ وہاں جا کے آپ اسی چینل پہ موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں. آج اس ویڈیو میں صرف اور صرف بات کروں گا ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ایڈمیشنز کے بارے میں اور اس کے ریلیونٹ ساری انفارمیشن کے بارے میں. تو ایم فل اور پی ایچ ڈی میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے کیتھزم یونیورسٹی میں وہ 3 فروری 2023 ہے، اور یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ آخری تاریخ کا یا آخری دن کا انتظار کیے بغیر جلد از جلد اس میں اپلائی کر دیجیے گا. اپلائی کرنے کا سارا جو طریقہ ہے وہ آن لائن ہے، یعنی www.qau.edu.p کے جو کہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ ویب سائٹ جو وزٹ کریں وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے. آپ کو کنفرمیشن ای میل آئے گی، وہ چیک کر کے آپ جو ہے پاسورڈ اور لاگ ان آئی ڈی جو ہے وہ ڈال کے اپنے آپ کے ساری جو انفارمیشنز ہے وہ وہاں پٹ کریں گے، فیس جو ہے وہ جمع کروائیں گے. اس کے بعد آپ کا آن لائن اپلائی جو ہے ہو جائے گا. کوشش کرنا کہ جو آپ سبجیکٹ سلیکشن ہے اس میں احتیاط برتیں، کیونکہ بعد میں کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے سبجیکٹ چینج کرنے میں. یعنی ٹیسٹ سے بے شک آپ نے پہلے ہی کرنا ہو، لیکن پھر بھی مشکل کافی ہوتی ہے. تو فائنل کنفرمیشن سے پہلے آپ اپنے سبجیکٹس پہ ایک نظر ڈال لینا کہ آپ نے کون کون سے سلیکٹ کیے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں آگے جا کے ٹیسٹ کے بارے میں، کیونکہ کیتھزم یونیورسٹی میں جو میجر رول ہوتا ہے وہ آپ کے ایڈمیشن ٹیسٹ یا ریٹن ٹیسٹ کا ہوتا ہے. کیونکہ یہ یونیورسٹی ایک ٹاپ نوچ یونیورسٹی ہے اپنے ہر حساب سے، ریسرچ کے حساب سے دیکھا جائے یا پھر فیسلٹیز کے حساب سے دیکھا جائے، تو اس لیے اس میں جو ایڈمیشن کا کام ہے وہ کافی زیادہ کمپیٹیٹیو ہے. تو اگر ہم دیکھیں ایم فل کا ایڈمیشن، تو ایم فل کا ایڈمیشن میں اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ پی ایچ ڈی کا ہوتا ہے، کیونکہ پی ایچ ڈی میں زیادہ تر ٹیکنیکل اور زیادہ جو ہے آپ کا ہوتا ہے کنسیپچول ہوتا ہے، لیکن ایم فل کا ذرا جو ہے اس طرح کا نہیں ہوتا. ایم فل میں جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے جو آپ نے بی ایس میں میجر سبجیکٹس پڑھے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے. اب ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا میجر کورس اور اس میں کون کون سے پڑھے ہیں وہ میرے لیے بھی یاد کرنا ذرا مشکل ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر اکنامکس کی بات کریں تو اس میں آپ بی ایس میں پڑھتے ہیں مائکرو اکنامکس پڑھتے ہیں، میکرو اکنامکس پڑھتے ہیں، اکنامک کی تھیریز پڑھتے ہیں، یا پھر آپ پڑھتے ہیں ڈیولپمنٹ اکنامکس وغیرہ، اکانومیٹرکس وغیرہ پڑھتے ہیں. تو انہی چیزوں کا آپ کا جو ہے ایم فل کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پی ایچ ڈی میں بھی یہی چیزیں ہی پوچھی جاتی ہیں. یعنی آپ کے ایم فل میں میجر پورشن جو مائکرو اکنامکس، میکرو اکنامکس، اس کے علاوہ اکانومیٹرکس وغیرہ ہوتا ہے، ڈیٹ سیٹ، یا پھر کوئی کبھی ایک جو سوال ہے وہ انفرینشیل اسٹیٹ کا پوچھ لیا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی اور سبجیکٹ دیکھیں تو اس میں بھی جو آپ نے بی ایس میں سبجیکٹس پڑھے ہوتے ہیں میجورٹی جو ہے اسی میں سے آپ کا ٹیسٹ آتا ہے. کوئی جو مائنر سبجیکٹ ہوتے ہیں ان میں سے اتنا ٹیسٹ کا نہیں پوچھا جاتا. پی ایچ ڈی کا ٹیسٹ جو ہے وہ ذرا ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے اور زیادہ ٹرکی بھی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی میں کیو اے یو میں سیٹس کافی کم ہوتی ہیں، اور سٹوڈنٹس کی جو ایپلیکینٹس ہیں خاص کر ان کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آل اوور دی پاکستان سٹوڈنٹس اس میں اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ سے اپلائی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے ٹیسٹ جو ذرا کمپیٹیٹیو کرنا پڑتا ہے، تاکہ تھوڑے سٹوڈنٹ انٹیک کرنے ہیں تو کچھ کو فیل بھی تو کرنا ہے نا. تو اس لیے یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. اگر ہم انٹرویو کی بات کریں تو جو ایم فل کا انٹرویو وہ تھوڑا سا سادہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بی ایس میں اگر کوئی پروجیکٹ کیا ہے تو شاید اس سے سوال پوچھ لیے جائیں، ادروائز ویوا ٹائپ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. پی ایچ ڈی کا انٹرویو ذرا مشکل ہوتا ہے اور اس میں آپ کا اچھا خاصا ٹائم بھی لیا جاتا ہے. یعنی آپ نے ایم فل میں کون سی ریسرچ کی ہے، بی ایس میں یا ایم ایس سی میں کون سی ریسرچ کی ہے، اور آگے آپ کے ریسرچ پلانز کیا ہیں. تو بھئی سیدھا ہے کہ آپ نے جو کام کرنے جا رہے ہیں یا پی ایچ ڈی میں آپ کیوں جا رہے ہیں بالکل کلیئر کٹ ہوں. ایم فل میں آپ کیوں جا رہے ہیں کلیئر کٹ ہوں، کس چیز پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے. ٹیچرز ہو سکتا ہے آپ کو بتائیں، لیکن وہ بعد میں بتائیں گے. اس سے پہلے انہوں نے دیکھنا بھی ہے کہ کیا یہ اسٹوڈنٹ ریلیونٹ بھی ہے یا نہیں ہے ریلیونٹ. کیونکہ اگر آپ اپنی ریسرچ کے بارے میں جیسے ریسرچ پرپوزل ٹائپ آپ اپنے مائنڈ میں نہیں رکھتے، اور کل کو یا آپ کی جگہ کوئی اور اسٹوڈنٹ ہے اس نے اپنا پورا ریسرچ پرپوزل بھی مائنڈ میپنگ کی ہوئی ہے، تو وہ جا کر جب یہ ساری چیزیں بتائے گا اور آپ نہیں بتا پائیں گے تو ڈیفینیٹلی اسے پریفرنس دی جائے گی. تو اس لیے آپ ابھی سے مائنڈ میپنگ کر لینا کہ آپ نے کس چیز میں ریسرچ کرنی ہے. ہاں آپ نے بتائی کچھ اور چیز ہو، بعد میں آپ کسی اور چیز پہ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہونی چاہیے. تو یہ لازمی ذہن میں رکھیے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو
جو ہے سیمپل ٹیسٹ وغیرہ وہ کہاں سے ملیں، تو اس کے لیے میں نے پہلے کمنٹ میں ہی یعنی کہ وہ لنک دے دیے ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے، وہاں پہ آپ کو لنکس کو کلک کر کے سیمپل ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں وہاں سے۔ اگر وہاں سے نہیں ملتے تو ہمارے پاس کوئی اکا دکا ہوں گے، ہم بھی آپ کو ای میل اگر کریں گے تو وہاں سے آپ کو بھیج دیں گے، تو ہو سکتا ہے یہ آپ کا جو کام ہے اس سے ہو جائے۔ اگر ہم بات کریں فیس سٹرکچر کی، تو چونکہ ایم فل میں کچھ ڈپارٹمنٹس جو سیلف فائنانس پہ ایڈمیشن کر رہے ہیں اور کچھ ہیں جو اوپن میرٹ پہ کر رہے ہیں، تو جو اوپن میرٹ پہ کر رہے ہیں جیسے اکنامکس ہے، بایو کیمسٹری وغیرہ، کیمسٹری وغیرہ، تو یہ اوپن میرٹ پہ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نیچرل سائنسز ہیں، بیولوجیکل سائنسز ہیں، اس کے علاوہ سوشل سائنسز ہیں، تو ہر ایک میں کچھ اوپن میرٹ پہ کر رہے ہیں، کچھ سیلف فائنانس پہ کر رہے ہیں۔ سیلف فائنانس میں اگر دیکھیں کرمینالوجی کر رہی ہے، اس کے علاوہ سائیکالوجی کر لی ہے، تو جو سیلف فائنانس ہے ان کی فیس ذرا زیادہ ہے، ان کی فیس 1,16,000 کے قریب ہوگی فرسٹ سیمیسٹر کی، اور آنورڈ جو ہے 90,000 تک ہو جائے گی۔ لیکن جو اوپن میرٹ پہ کر رہے ہیں جیسے کہ اکنامکس ہے، بایو کیمسٹری ہے، میتھ ہے وغیرہ، تو جن کے ساتھ ایوننگ نہیں لکھا ہوا وہ اوپن میرٹ ہے، تو ان کی فیس جو ہے وہ پہلے سیمیسٹر کی آلموسٹ ہوگی ایم فل کی 70,000، پی ایچ ڈی کی تقریباً 75 سے 80,000، اور آنورڈ یہ جو ہے پی ایچ ڈی کی فیس جو ہے وہ 45 سے 50 ایم فل پی ایچ ڈی کی فیس جو ہے یہ فال کرے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو کافی سارے جو ہیں وہ اسکالرشپ بھی مل سکتے ہیں، جیسے شباز شریف اوپن میرٹ اسکالرشپ ہے، پیف اسکالرشپ جو کہ پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے، یہ ایم فل کے لیے ہے، اور ساتھ ہی ایم فل میں فیلوشپ بھی آپ کو ملتی ہے۔ اگر آپ ٹاپ 10 میں ہیں آپ کا GPA تو آپ کو فیلوشپ ملنے کے بھی کافی زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ پی ایچ ڈی کے سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو فیلوشپ مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیچرز کے مختلف ٹیچرز جو ہیں ان کے پاس پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں، اگر آپ پروجیکٹ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ساتھ تو آپ کو اس میں بھی پیسے مل جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کا جو پاکٹ منی ہے وہ بھی کلیئر ہو جاتی ہے، تو اس طرح آپ کو اتنا زیادہ فائنینشلی برڈن بھی نہیں پڑنے والا ہوتا۔ اس کے علاوہ ایم فل میں آپ کی 2-3 دن کلاسز ہوتی ہیں، 4 دن کلاسز ہوتی ہیں، تو آپ سائٹ پہ جو ہے وہ اپنا آن لائن ورک یا پھر کوئی اور بھی جو پارٹ ٹائم جاب ہے، فل ٹائم جاب ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، تو اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے لیے چاہیے ڈیڈیکیشن کہ آپ ایک چیز کے لیے کتنے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ تو اگر آپ نے مائنڈ بنا لیا ہے ایم فل کرنے کا، پی ایچ ڈی کرنے کا، دین گو فار اٹ، کیونکہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتظار کرنے کے 2-3 نقصان ہیں، ایک تو یہ کہ آپ قیمتی وقت جو ہے وہ ایسے ہی ضائع کرتے رہیں گے، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، اور دوسرا یہ کہ ہر سال جو ہے میرٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے، فیسیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، تو جلد از جلد جو ہے اپنی اسٹڈیز مکمل کر کے آپ جو ہے جاب مارکیٹ میں آئیں، اپنے گھر والوں کا اور اپنے ساتھ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں، ملک و قوم میں کنٹریبیوٹ کریں۔ خیر، اس کے بعد جو بات ہے وہ ہے آپ کے ہاسٹلز کی، یعنی ایم فل اور پی ایچ ڈی میں آپ کو ہاسٹلز جو ہیں وہ ذرا پریورٹی بیس پہ ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جو ہے سیپریٹ ہاسٹلز ہیں، BS کے سیپریٹ ہاسٹل ہیں، تو ہاسٹل بھی آپ کو ملنے والے ہیں۔ ہاسٹل کی فیس کی بات کی جائے تو وہ 29,500 یا 800 فرسٹ سیمیسٹر کی ہے، اور آنورڈ جو ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے، یعنی 5,000 روپے جو ہے اس میں سیکیورٹی ہوتی ہے۔ ایم فل پی ایچ ڈی میں آپ کا جیسے ہی ایڈمیشن میں نام آتا ہے یا میرٹ لسٹ میں نام آتا ہے تو آپ لازمی جو ہاسٹل میں اپلائی کیجیے گا، کیونکہ ہاسٹل جو ہیں فرسٹ کم فرسٹ گیٹ والی جو منطق ہے اس پہ آپ کو ملتے ہیں، یعنی جتنا پہلے آئیں گے آپ کو ہاسٹل مل جائے گے، پریفرنس اسی کو دی جائے گی جس نے پہلے اپلیکیشن جمع کروائی ہوگی۔ ہاسٹل لائف بہت اچھی ہے، پرسکون ہے، اس میں کیفیٹیریا بھی ہیں، ان کا میس سسٹم جو ہے بہت ہی اچھا ہے، تو لہٰذا آپ اگر تو یونیورسٹی میں رہنا ہے تو ہاسٹل لازمی اویل کیجیے گا، ادروائز جو ہے آپ کے لیے کافی زیادہ مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ہاسٹل افورڈیبل ہیں، دوسری فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، تیسرا جو فوڈ وغیرہ ہے اور انوائرمنٹ جو ہے اسٹڈی وغیرہ کا وہ کافی پرسکون ہے، اور ہاسٹل جو ہیں لیبز وغیرہ کے قریب ہی ہیں، اتنے دور ایم فل پی ایچ ڈی کے ہاسٹلز نہیں ہیں، تو آپ کو کافی زیادہ فیسلٹیز ایک ہی جگہ پہ ملنے والی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو کر دیجئے۔ آپ کا بھلا ہمارا بھلا سب کا بھلا۔ تو اشروان کو اجازت دیجئے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ویری گڈ لک اینڈ اللہ حافظ۔